بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا سبق آموز واقعہ بتاؤں گی۔ میری آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں۔ 12,000 یہودی بندر ہو گئے۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد کی قوم کے 70,000 آدمی اقوا کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس طرح امتحان لیا کہ سنیچر کے دن مچھلی کا ایک شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ سنیچر کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب سنیچر کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلی حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو اور ان دن شکار نہ کرو، بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں منعقد ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا۔ تو سنیچر کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودی کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے۔ دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کچھ وہ سرکش و نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی ایک لانیات مخالفت کی اور شیطان کا ہیلا بازی کو مان کر سنیچر کے دن شکار کر دیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب نافرمانی نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار کر لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس پر اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نکلا تو انہوں نے دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے اور زار و زار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والی گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قوم یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ اس واقعے کا الزامی بیان تو سورہ بقرہ کی اس آیت میں ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتوں میں سرکشی کی، ہم ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر غوطہ ہوئے۔ اور مفصل واقعہ سورہ الرعد میں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کے کنارے تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھتے، جب ہفتے دن میں مچھلیاں پانی پر تیرتی ان کے سامنے آتی تو جو دن ہفتے کا نہ آتی، اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کے سبب۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کی، انہیں اللہ تعالیٰ کا ہلاک کرنے والا ہے، انہیں سخت عذاب دے گا، بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کو، اور شاید انہیں ڈر ہو کہ وہ بیٹھے نصیحت انہیں بھی ہم بچا لیے۔ وہ جو برائی سے منع کرتے تھے اور ظالموں کو برے عذاب سے پکڑا، بدلہ ان کی نافرمانی کا۔ پھر جب انہوں نے معاونت کے حکم سے
से सरकशी हमने उनकी फरमाया हो जाओ बंदर दुख्तकारो हुए दर्स हिदायत मालूम हुआ कि शैतान हीलाबाजियों में पढ़कर अल्लाह ताला के अहकाम की नाफरमानियों का अंजाम कितना बुरा और किस कदर ख़तरनाक होगा और खुदा के नबी जिन बदनसीबों पर लानत फरमा दे वो कैसे हौलकनाक अजाब इलाही से गिरफ्तार कर दुनिया से नस्त व नाबूद होकर अजाब में गिरफ्तार हो जाते हैं और दोनों जहां के जलील व ख्वार हो जाते हैं। असहाब इलाही के इस दिल हिला देने वाले वाक़ये में हर मुसलमान के लिए बहुत बड़ी इबरतें और नसीहतों का सामान है। काश इस वाक़ये से मुसलमान के क़ुलूब के खौफ खुदाबंदी की लहर पैदा हो जाए और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की पकड़ंदियों को भटकने से मुँह मोड़ कर सिरात मुस्तकीम की शहरा पर चलने पड़े और दोनों जहान की सर बुलंदियों से सरफश होकर जाज व इकराम की सल्तनत के ताजदार बन जाएं। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और इस्लामी मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आमीन।